اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 109 اور 110۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو فی میں، السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع لوٹائے جائیں گے، الامور تمام معاملات، سب کام۔ تم ہو، خیر امت بہترین امت، یدعونا اخرجت نکالی گئی ہو، للناس لوگوں کے لیے، تامرونا تم حکم دیتے ہو، بالمعروف اچھائی کا، نیکی کا، بھلائی کا، وتنہونا اور تم روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو اور اگر، آمنا ایمان لاتے، اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا البتہ ہوتا، خیرن لہم ان کے لیے بہتر، منہم المؤمنون ان میں سے بعض مومن ہیں، کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی دنیا میں معاملات ہو رہے ہیں سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ آخری اور حتمی فیصلہ آخرت میں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے دلوں کے حال اور نیتیں نہیں جانتے۔ اگر ہم اپنی اچھی نیت کے ساتھ اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، لیکن دوسرے کو اس میں شک ہوتا ہے اپنی انسانی کمزوری کی بنا پہ، یا لوگوں کسی اور کے اکسانے پہ وہ غلط اس سے مطلب لے لیتا ہے، یا ہمارے اچھے کام کا نتیجہ برا نکل آتا ہے بائی چانس، تو لوگ شک کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کو برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی دلوں پہ نظر نہیں ہے، دلوں پہ نظر اللہ کی ہے۔ لوگ فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک جانتا ہے کہ حق کیا ہے، کوئی کس نیت سے بات کر رہا ہے، کوئی کس نیت سے کوئی کام کر رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لوگ نیتیں نہیں جان سکتے، لوگ تو بس کاموں کے نتیجے دیکھتے ہیں اور اپنی رائے اخذ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی خاموش رہے اور بدلہ نہ لے، تو اس شخص کو جنت کے درمیان میں وسط میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ یعنی کتنا بڑا یہ حوصلے، صبر اور ہمت کا کام ہے کہ اس کی اتنی بڑی جزا بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی آپ کو صحیح ہوتے ہوئے آپ کو غلط ثابت کر رہا ہے اور آپ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ پا رہے، یا صفائی پیش کرتے ہیں اگلا مان نہیں رہا، تو پھر زیادہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ پہ معاملہ چھوڑنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، کیونکہ قرآن نے کہا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کہ تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو پھر اس دن فیصلہ ہو جائے گا، سب کے سامنے آ جائے گی نیتیں بھی اور انسان کا عمل بھی۔ پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔
کتنی بڑی خوشخبری ہے اور کتنا خوشی کا ہمارے لیے مقام ہے کہ اللہ پاک نے امت مسلمہ کو بہترین امت فرمایا ہے اپنی اس آیت میں۔ لیکن اس کے ساتھ پھر آگے 3 شرطیں رکھ دی ہیں اللہ پاک نے، اور ہمیں ان شرطوں پہ ہی نظر رکھنی ہے کہ اگر وہ شرطیں پوری ہوں گی تو بہترین امت کہلائیں گے ہم، اگر وہ شرطیں پورے نہ کر پائے تو پھر تو اللہ معاف کرے سب کو۔ فرمایا کنتم خیر امت، امتن جو ہے امت کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایسی جماعت جو ایک ہی نظریے اور ایک ہی عقیدے کی حامل ہو، ایک نظریے اور ایک عقیدے کو ماننے والی جماعت کو امت کہا جاتا ہے۔ اور یہ امت بڑی بھی ہو سکتی ہے جماعت، اور یہ بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت بھی نکل سکتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تبلیغی گروہ ہوتے ہیں جو تبلیغ کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے جو دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے۔ تو پوری کی پوری امت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک پوری امت کو اس قابل بنائے کہ وہ ان 3 شرائط پہ پوری اتر سکیں جو آگے بیان کی اللہ پاک نے۔ فرمایا تامرون بالمعروف ہی، نمبر 1 وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، یعنی امت مسلمہ اس لیے بہترین امت ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ تنہونا وہ روکتے ہیں، تم روکتے ہو، عن المنکری برائی سے۔ تو بہترین امت کی پہلی علامت جو تھی، پہلی نشانی وہ تھی کہ تامرون بالمعروف ہی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور دوسرا کام، دوسرا فریضہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے منع کرتے ہو، اور تیسرے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پورے کے پورے قرآن کی تعلیمات پہ ایمان رکھنا۔ ظاہر ہے اللہ پر ایمان جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی کتاب کو مانیں، اس کو پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال کو درست کریں۔ تو یہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اللہ پاک نے تلقین کی ہے۔ پہلے بھی ہم نے ابھی ریسنٹلی آج جو پڑھی تھی 2-3 دن پہلے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلْتَكُنْ خَيْرًا وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ تو اس سے مراد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے منع کرنا۔ اب یہ کام جو ہے یہ امت کا فریضہ ہے، امت مسلمہ کا فریضہ ہے، اس کے بغیر امت مسلمہ کامیاب ہونے والی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کیونکہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتے ہیں، یہ کام اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم خود عبادت میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کو تلقین نہیں کرتے ہیں، ہم خود نماز پڑھتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو تلقین نہیں کرتے نماز کی، ہم خود پردہ کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو پردے کی تلقین نہیں کرتے، تو جو بھی قرآن نے فرائض بتائے ہیں اگر ہم ان پہ ہم عمل کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو یا اپنے ارد گرد لوگوں کو نہیں بتاتے، تو پھر ہمارا امت مسلمہ ہونے کا جو فرض ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مثال دی تھی کہ اگر ایک بحری جہاز ہے، سمندر میں چل رہا ہے، اور اس کی 2 منزلیں ہیں، اوپر والی منزل پہ جو لوگ رہتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں، اوپر والی منزل پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس اپنا پانی ہے استعمال کے لیے، نیچے والوں کے پاس نہیں ہے، ان کا پانی ختم ہو گیا، تو وہ کیا کریں کہ نیچے سوراخ، اس میں سوراخ کر لیں، کشتی میں یا بحری جہاز میں جو لکڑی کا بنا ہوا ہے اس میں اگر سوراخ کر لیں اور کہیں کہ ہم سمندر میں سے پانی لے کے استعمال کر لیتے ہیں، تو اوپر والے لوگ یہ تماشا، یہ چیز دیکھ کے وہ دیکھتے ہی رہیں، اگر خاموش رہیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ظاہر ہے نیچے والوں کے ساتھ اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اوپر والوں کو چاہیے کہ وہ نیچے والوں کو منع کریں کہ تم یہ غلط کام نہ کرو، کشتی میں سوراخ کرو گے تو ہم سب ڈوب جائیں گے۔ تو اسی طرح
بالکل اسی طرح ہمیں دین کے احکامات پہ خود عمل کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی ہمیں کروانا ہے، ان کو بھی حکم دینا ہے، ان کو بھی تلقین کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا فریضہ ہے۔ والدین کو چاہیے اولاد کو غلط کام سے منع کریں اور نیکی کی تلقین کریں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنا جتنا بھی دائرہ کار ہے اس میں ہمیں منع کرنا ہے برائی سے اور اچھائی کی تلقین کرنی ہے لوگوں کو۔ نماز کا وقت ہے تو سب کو دعوت دو کہ چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ باہر جا رہے ہیں تو سب کو دعوت دو خواتین کو کہ تم لوگ اپنی چادریں برقعے وغیرہ لے لو۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ اللہ پاک نے فرشتے سے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کی اس بستی کو الٹا دو۔ اللہ کی نافرمان بستی تھی۔ تو فرشتے نے کہا کہ یا اللہ، یہاں تو ایک جھونپڑی میں ایک بزرگ رہتے ہیں جو بہت عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کے بہت عبادت گزار ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے اس کی جھونپڑی کو الٹاؤ، کیونکہ وہ خود تو عبادت کرتا رہتا ہے لیکن لوگوں کو برائی سے نہیں منع کرتا۔ اگر وہ خود عبادت کرتا ہے اور دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتا تو اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ اسی طرح کسی مفکر نے کتنی اچھی بات کی کہ اگر ہم لوگوں کو اپنے گھر کا کوڑا باہر گلی میں پھینکنے سے منع نہیں کریں گے تو لا محالہ ایک دن گلی میں اتنا کوڑا ہو جائے گا کہ وہ آپ کے پاؤں سے آپ کے گھر میں بھی آ جائے گا۔ تو بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں غلط کام کر رہے ہیں تو فوراً وہاں ٹوکنا چاہیے طریقے سے۔ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دو حکمت سے اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اگر بحث کرو تو اچھے طریقے سے کرو، دوسروں کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، دوسروں کی انسلٹ نہ کرو، آرام سے انہیں بیٹھ کے سمجھاؤ کہ بھئی یہ بات غلط ہے، اس طرح نہ کریں آپ۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری آخرت میں چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ یہ کام بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ پھر فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اس کی کتاب پر ایمان رکھیں گے، اس کے احکامات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، تبھی دوسروں کو بتا سکیں گے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ قائم ہو جا، ڈٹ جا، اور آخر وقت تک کوشش کرنی چاہیے اور دل میں نیت رکھنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دین پر قائم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط اور ثابت قدم رکھ۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی مان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ کیسے بہتر ہوتا؟ کہ وہ بھی خیر امت میں شامل ہو جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو خیر امت کہا، بہترین امت۔ تو اگر اہل کتاب اس وقت کے جو یہودی تھے وہ ایمان لے آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک پر، دین اسلام پر، آخری دین پر، آخری نبی پر، تو وہ اس صف میں شامل ہو جاتے جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت فرمایا، لیکن ان کی بدقسمتی۔ پھر فرمایا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو منہم المؤمنون کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں کہ اس کے 3 معنی نکلتے ہیں۔ مومنون سے مراد وہ اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے نبیوں کے زمانے میں اپنے نبی پر اور اپنی کتاب پر جو ان کے نبیوں پر نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے تھے اور اسلام کے آنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ مومنون میں آئیں گے۔ دوسرے وہ لوگ جو دل سے تو ایمان رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن زبان پہ نہیں لاتے تھے اپنے تکبر، حسد اور بغض انات کی وجہ سے، لیکن کچھ عرصے بعد جب ان کو حقیقت اور سچائی نظر آئی، لوگ زیادہ ایمان میں داخل ہوئے تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو ہمارے سامنے کئی صحابہ کے نام آتے ہیں جو یہودی تھے پہلے اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔
اور تیسرے نمبر پہ اس کی توجیہ کی جاتی ہے کہ المومنون سے مراد وہ مومن بھی ہیں، وہ اہل کتاب بھی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ جن کو جانتا تھا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، دلوں پہ اس کی نظر ہے کہ کون کون مومن ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے مستقبل میں مومن ہونا تھا وہ بھی اس آیت میں مراد ہے مومن۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اور قرآن پاک نے فرمایا کہ دنیا کی اکثریت جہالت پہ ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر اور کفر دو متضاد لفظ ہیں، تو شکر کرنے والے لوگوں سے مراد ہے ایمان والے لوگ، اور کفر کرنے والوں سے مراد ہے ایمان کا انکار کرنے والے لوگ۔ تو شکر کرنے والے لوگ دنیا میں کم ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد اپنے ماحول پہ نظر دوڑائیں تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا اللہ کی نافرمانی ہے، فسق ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ نہیں پڑھتے۔ روزہ نہ رکھنا اللہ کی نافرمانی اور فسق ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ رمضان المبارک میں بھی نہیں رکھتے۔ بہت افسوس کا مقام ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ پردہ کرنا قرآن سے، حدیث سے، صحابیات کے طرز عمل سے واضح ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بہت افسوس کا مقام ہے کہ اکثریت کو اس کا نہیں پتہ، اس فرض کا جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو یہ بھی فسق ہے، نافرمانی ہے، جو لوگ نہیں اس پہ عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ان نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی آیتوں کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ جب ہم پڑھیں گے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، مسلسل پڑھیں گے، تو اس کا اثر ہمارے دل پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش تو کرنی چاہیے، قدم تو بڑھائیں آگے، شروع تو کریں، اللہ تعالیٰ پھر مددگار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں بازو بھارو اس کی طرف جاتا ہوں۔ بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے محفل میں یاد کرتا ہوں، اسے بہتر محفل میں، فرشتوں کی محفل میں۔ تو اللہ پاک تو اتنے رحیم و کریم ہے، وہ تو بندہ جب توبہ کر کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ سب سے پسند وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف توبہ کر کے جاتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صحرا میں جا رہا ہے، اس کا اونٹ اور اس کا پانی، جو اشیاء خورد و نوش اس کے اونٹ پہ تھی، وہ اونٹ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص بڑا افسردہ اور درماندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ آرام کرنے کی غرض سے لیٹا تھا، لیکن اٹھایا تو اونٹ غائب ہے۔ اب کچھ دیر وہ ایسے چلتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اسے نظر آ جاتا ہے، سامنے سے اونٹ اسے نظر آ جاتا ہے اپنا آتا ہوا۔ تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پاتے، اور وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں، اتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی خوشی کا تصور کریں تو اللہ پاک اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ بھٹکا ہوا انسان جب اللہ کی طرف توبہ کر کے آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے ہر وقت توبہ کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی، اور جو مسلمان ہونے کا فریضہ جو خیر امت کا اللہ پاک نے لقب دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ 3 عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے سب کو۔ پہلا کیا کرنا ہے؟ تامرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، نیکی کی تلقین کرنی ہے۔ صرف تلقین ہمارے ذمہ ہے، حکم بجا لانا اللہ کے حکم سے ہے۔ ہمیں صرف اتنا کہنا، قرآن نے کہا وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے کہ یہ غلطی ہے، یہ نہ کرو، یہ اچھا کام ہے، یہ کر لو۔ کہنے تک ہمارا فرض ہے، عمل کروانا اللہ کا کام ہے۔ ہم اگر سوچیں کہ ہم نے بچے کو کہہ دیا یا کسی کو کہہ دیا نماز پڑھو تو وہ ضرور پڑھ ہی ڈالے، نہیں پڑھے گا تو وہ اللہ کی توفیق سے نا، ہمارے کہنے سے تو نہیں پڑھے گا۔ ہم نے تو ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے جب ہم اسے کہہ دیتے ہیں،
خلوص نیت سے، خلوص دل سے، اس کی آخرت کی بھلائی مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر لو تو ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ جی یہ اب حکم مان ہی لے اور نمازی پرہیزگار بن ہی جائے تو وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے ہدایت دے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ تنہونا عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ زیادہ ضروری یہ کام ہے، اچھائی کا حکم دینے سے زیادہ ضروری کام ہے برائی سے روکا جائے، کیونکہ برائی پھر پھیلتی جاتی ہے اور معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تیسرا کام یہ کہ اللہ پر پختہ ایمان، اور اس ایمان کا تقاضا ہے اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے فرما بردار بندے، عبادت گزار بندے بن کر رہنا۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے، آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔